الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کی ہماری چوتھی کلاس انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے. امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ثم ابو طالب عم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عامه 12 وكان من أمر بحيرة ما اشتهر وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرا لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلا إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي. ہم پچھلے لیکچر میں عبد المطلب کی وفات پہ پہنچے تھے. وہاں پہ ہمارا درس کا اختتام ہوا تھا. عبد المطلب کے وفات کے بعد جب عبد المطلب کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی. عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ وہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کریں گے. ابو طالب آپ کے والد عبداللہ کے شقیق سکے بھائی تھے. آپ کے والد عبداللہ کے سکے بھائی تھے ابو طالب. ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی کفالت کی اور آپ علیہ السلام کا خیال رکھا. آپ علیہ السلام کی 40 سال سے زائد آپ علیہ السلام کی خدمت کی. غم اور خوشی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے. یہاں تک کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے. جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جہاں پہ بیٹے کو سلایا کرتے تھے وہاں پہ آپ علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی جگہ پہ سلا دیا کرتے تھے. کہیں دشمن اگر وار کرے تو میرا بیٹا مر جائے لیکن آپ علیہ السلام بچ جائیں. کافی محبت کرتے تھے. ابو طالب کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی تھی، جس میں سے سب سے بڑا بیٹا طالب، جس کی وجہ سے ابو طالب کی کنیت ابو طالب کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا. ابو طالب کا اپنا نام عبد مناف تھا. عبد مناف یہ ان کی کنیت تھی. ابو طالب ان کا اپنا نام عبد مناف تھا. اور آپ کے پہلے بیٹے کا نام طالب تھا جو کہ بدر کے میدان میں قتل ہوا تھا اور اسلام نہیں لایا تھا. لیکن اس کے علاوہ 3 بیٹے جو جس میں عقیل اور جعفر ابن ابی طالب اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم تھے، جو تینوں مسلمان تھے، بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ رسول تھے. عقیل اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ وہی جو ہجرت کے وقت جب حبشہ کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قائد تھے. اور ہرقل کے ساتھ، ملک الروم کے ساتھ جو مکالمہ آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری کے حدیث میں طویل ایک مکالمہ ہے بادشاہ کا اور جعفر بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت میں مہاجرین کے قائد تھے اور ایک اچھے لیڈر بھی تھے. اور ان کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسلام لے آئی تھی. تو آپ کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، جس میں سے بڑا بیٹا طالب جو کہ اسلام نہیں لایا تھا وہ بدر کے میدان میں قتل ہوا، اور 3 بیٹے اسلام لائے تھے اور صحابی تھے، جلیل القدر صحابہ تھے. اور ایک بیٹی ام ہانی وہ بھی آپ علیہ السلام کی صحابیہ تھی. ثم ابو طالب عم كفل خدمته ثم الى الشام رحل. پھر آپ علیہ السلام کو شام کی طرف ہجرت کے لیے، شام کی طرف تجارت کے لیے لے کے گئے. جب ابو طالب شام کی طرف تجارت کے لیے گئے تھے تو آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئے تھے.
یہاں تک کہ پیچھے چھوڑنا ان کو گوارا نہ ہوا کہ پیچھے ان کی کوئی خدمت نہیں کرے گا۔ تو اس رحلت میں بھی تجارت کے سفر میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے گئے، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 سال عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی۔ یہ آپ سوال جو ہے ہم نے گروپ میں بھیجے تھے، اکثر لوگ جو ہے اس کے جواب نہیں دے پائے۔ یہ تاریخ اور وفیات اور ان چیز کا علم رکھنا یہ اہم علوم میں سے ہے، اس کو آپ یاد رکھا کریں، جو بھول جائیں ان کو نوٹ کر لیا کریں، بعد میں لیکچر آ بھی جاتا ہے یوٹیوب پہ، اس کو آرام سے سن کے ہر اہم نکات کو نوٹ کر لیا کریں۔ ہم بھی محنت کرتے ہیں، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی محنت کر کے اس کو ہم فائدہ تو ہو، تاکہ ہم اتنی محنت کر کے آپ کے سامنے یہ لیکچر تیار کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 12 سال تھی جب ابو طالب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شام کی طرف اپنے ساتھ سفر میں لے کے گئے تھے۔ عرب جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کے سفر سے نکلا کرتے تھے، ایک مرتبہ گرمیوں میں اور ایک مرتبہ سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف وہ تجارت کے لیے نکلا کرتے تھے، اور سردیوں میں شتاء کے موسم میں سردیوں میں یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس بار جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ وہ تجارت کے لیے لے کے چلے گئے۔ خدمتہ ثم الى الشام رحل وذاك بعد عامه الثاني عشر، یعنی اس بیت مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ثانی عشر 12 سال تھی۔ وكان من امر بحیرہ مشتہر، اور اس وقت ایک بحیرہ واقعہ جو بہت مشہور ہوا، وہ واقعہ دراصل کیا ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں پہ ایک بحیرہ نامی راہب، جو عیسائیوں کا ایک عالم تھا، بحیرہ نام تھا اس کا، تو وہ جب انہوں نے دیکھا کہ عرب کا قافلہ آیا ہے، تو وہ پہلے کبھی نہیں نکلا کرتا تھا، لیکن اس زمانے میں کیونکہ عیسائیوں کو یہ خبر تھی، اور خاص طور پہ وہ عالم تھا، انجیل کا عالم تھا، تو اس کو پتہ تھا کہ اس زمانے میں ایک نبی کی بعثت ہونی ہے، تو وہ اسی لیے، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طویل قصہ سنا ہوگا کہ جب آخری راہب کے پاس سلمان فارسی تھے تو اس نے بتایا تھا کہ عرب میں ایک نبی مبعوث ہوگا، تو کچھ نشانیاں بتائی تھی، تو وہ نشانیوں میں سے یہ تھا کہ وہ عرب میں سے تھا۔ تو یہ راہب جو ہے وہ اس قافلہ، عرب کا قافلہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ عرب کا قافلہ ہے، اس میں دیکھوں کوئی خبر ہے کسی کے بارے میں کہ جہاں پہ نبی مبعوث ہوا ہے۔ تو اس قافلے میں وہ اندر گھس کے جو ہے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس سے کچھ علامات، کیونکہ ایک عالم تھا، عالم کو انجیل میں علامات تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی، تو اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص ہے۔ تو اس نے وہاں پہ یہ مقولہ کہا تھا، هذا سید العالمین، هذا سید رب العالمین، هذا رسول رب العالمین، هذا بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہ دونوں جہانوں کا سید ہے، سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا کر اس امت میں، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو وہاں پہ جب قافلے کے درمیان میں ہی اس نے یہ الفاظ کہے، تو جہاں پہ اشراف تھے، قریش کے اشراف تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا وما علمک، اے راہب تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ سید العالمین ہے اور رحمت للعالمین ہے، تجھے اس چیز کا کیسے علم ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ تم جب آ رہے تھے تو میں نے کچھ نشانیاں دیکھی، جب بھی یہ شخص کسی درخت اور کسی پتھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ درخت اور پتھر اس کو سجدہ کرتا تھا۔ اور ایک میں نے غمامہ بادر کا ایک ٹکڑا دیکھا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کیے ہوئے ہے، وہ ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ہے، سایہ کیے ہوئے ہے، دھوپ سے بچائے ہوئے ہے۔ تو یہ علامات ایک نبی کی ہیں، کوئی درخت اور پتھر کسی کو سجدہ کرے تو یہ علامات ایک نبی کی ہیں، اور یہ نبی ہوگا۔ اور پھر راہب نے ابو طالب کو کہا انی اخاف علیہ من الیہود، کہ میں اس غلام پہ، اس لڑکے پہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہود اس کو اذیت نہ دیں، تکلیف نہ دیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ، اپنے شہر لوٹ جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ یہود جو ہے وہ اس کو اذیت نہ دے، کیونکہ آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا تھا کہ یہودیوں کا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی جو ہے وہ اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت نسل میں سے آئیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں سے تھے، اس لیے حسد اور بغض کی بنا پہ اس کو ڈر تھا کہ یہودی کہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف نہ دیں، تو اس لیے اس نے کہا کہ آپ اپنے وطن لوٹ جائیں۔ پھر فرماتے ہیں مصنف رحمہ اللہ
وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 قرى۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دو مرتبہ ہی تجارتی غرض سے شام گئے۔ ایک مرتبہ تو جب آپ کی عمر 12 سال تھی، اور ایک مرتبہ جب آپ کی عمر 25 سال تھی۔ لأمنا خدیجہ متجرہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے، یعنی 25 سال کی عمر جب تھی، تو جب دوسری مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شام کی طرف گئے تو آپ کی عمر 25 سال تھی، اور آپ نے اس تجارت کے سفر سے جو مال جس سے لیا تھا وہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اماں خدیجہ سے، لیکن جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور آپ کی صداقت اور امانت کے بارے میں اور خوش اخلاق کے بارے میں سنا، تو وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کی مال میں تجارت کریں۔ یہ مضاربہ کی ایک قسم ہے، مضاربہ ایک بیع کی قسم ہے، ایک بیع کی ایک قسم ہے مضاربہ، کاروبار کی ایک قسم ہے مضاربہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اگر کچھ پیسے دے دوں اور آپ اس پیسے سے تجارت کریں، آپ کی محنت ہو، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ کی محنت ہے اور ہمارا پیسہ ہے، تو اس میں سے جو منافع ہوتا ہے وہ آپس میں فریقین جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کا 60% ہے، میرا 40% ہے، یا 50-50% ہے، یا 40-60 ہے، 30-70، اس طرح وہ طے کر لیتے ہیں۔ اہم چیز انہوں نے طے کر لینا ہے کہ یہ فائدہ اتنا پرسنٹ آپ کا ہے، اتنا پرسنٹ میرا ہے۔ تو یہ عرب میں یہ رواج تھا، اور یہ بیع کی ایک کاروبار کی ایک قسم تھی جو عرب میں پہلے اسلام سے پہلے بھی تھی۔ تو اسلام نے بھی اس پہ اقرار کیا، اس بیع کو، اس قسم کی بیع کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مال دیا اور کہا کہ میرے مال سے جو ہے آپ جو ہے وہ تجارت کریں، اور اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ لأمنا خدیجہ متجرہ وعاد فیہ رابحا مستبشرا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام شام کی طرف دوسری مرتبہ تجارت کے لیے گئے اور اماں خدیجہ کے مال کو لے کے گئے، تو آپ کے ساتھ ایک غلام جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، میسرہ، وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں تجارت کی، اور عاد فیہ رابحا مستبشرا، بہت زیادہ ربح اور بہت زیادہ فائدہ لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی واپس آئے۔ جب واپس آئے تو آپ کے غلام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، اور کچھ نشانیاں دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھے کہ یہ انسان، اس بندے کی مستقبل میں آنے والے ٹائم میں ایک شأن ہوگی، ایک مرتبت ہوگی، ایک عظمت ہوگی۔ تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل چاہا کہ وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نکاح کر لیں، تو انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور پیش کریں کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے کہ ایک عورت جو ہے خود طلب کرے بندے سے کہ آپ جو ہے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اگر وہ دیکھے کہ ایک انسان جو ہے وہ بڑا ہی نیک ہے اور عبادت گزار ہے، جو صفات شریعت میں جس صفات کو احسن قرار دیا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس بندے میں یہ چیز ہے، تو ایک عورت خود بھی ایک بندے کو کہہ سکتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک شریعت کے قید و ضوابط میں، ہماری طرح نہیں کہ اس کو جو ہے وہ گپ شپ شروع ہو جائے، ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک پیغام پہنچا سکتی ہے، اور یہ جائز ہے۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں، یا ہمارا رواج جو ہے ہندوانہ رواج، اس میں اس چیز کو عیب قرار دیا جاتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیٹی حفصہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں۔ تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اگر ایک عورت دیکھتی ہے کہ ایک انسان اچھے اخلاق کا ہے، شریعت کا پابند ہے، تو اس سے نکاح کا پیغام پہنچانے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی کے ذریعے، نفیسہ بنت منبہ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ پیش کریں کہ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاں کا اقرار کیا اور شادی کر لی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اس زمانے کی سب سے اشرف اور سب سے خوبصورت اور سب سے مالدار اور سب سے اچھے قبائل کی عورت تھی۔
اچھا قبیلہ تھا ان کا، ذات شرف اور نسب والی عورت تھی۔ آپ سے پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 شوہر جو فوت ہو گئے تھے، تو تیسرے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شادی کی، اور آپ کی عمر اس سال 25 سال تھی۔ 25 سال میں آپ شام گئے، اور 25 سال سے واپسی پہ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے شادی کی، اور اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 15 سال بڑی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے چچا کو بھیجا اور شادی طے پہ آ گئی، اور اسی سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہو گئی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت سے 3 سال پہلے فوت ہوئی تھی۔ ایسی محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، ان کو بھی غیرت آتی تھی، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ حسد ہوتا تھا، کہ اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری ذبح کیا کرتے تھے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صدیقات کی دوستوں کو بھی گوشت بھیجا کرتے تھے، یعنی آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے دوستوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجہ کی محبت سے، اما خدیجہ کی محبت کی وجہ سے ان کی دوستوں، ان کی سہیلیوں کو بھی گوشت بھیجا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دوسری عورت سے شادی نہیں کی، یعنی تقریباً جو ہے وہ 24 سے 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ محبت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ آگے پھر مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَكَانَ فِيهِ عَقْدُهُ عَلَيْهَا وَبَعْدَهُ إِفْضَاؤُهُ عَلَيْهَا کہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام سے واپس آئی، یعنی 25 سال کی عمر تھی، اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد کیا، یعنی عقد میں آئے، اور اسی سال جو ہے وہ داخل بھی ہو گئے۔ وَوِلْدُهُ مِنْهَا خَلَا إِبْرَاهِيمُ فَالْأَوَّلُ الْقَاسِمُ حَاذَ تَكْرِيمُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے بچیاں یا بیٹیاں تھیں، سارے کی ساری خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، سوائے ابراہیم کے، ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ماریہ سے تھے۔ ماریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، جسے ملک اسکندریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 لونڈیاں گفٹ کی تھی، ہدیہ دی تھی، جس میں سے ایک ماریہ تھی، ماریہ القبطیہ، اس کو ملک اسکندریہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ ہدیہ دیا تھا، اور دوسری جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دی تھی۔ تو یہ ماریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا، اور ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہی فوت ہو گیا تھا۔ ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور اس کے علاوہ جو جتنی بھی بیٹیاں بیٹے ہیں وہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، جس میں سے فالاول القاسم حاز تکریم، سب سے پہلے قاسم تھے، جس کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، وہ انہی بیٹے کے نام سے ہے، قاسم۔ اس کے بعد یہ پہلا بیٹا تھا آپ صلی اللہ، دوسرا بیٹا تھا قاسم، لیکن پہلا بیٹا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ پھر وزینب رقیۃ وفاطمہ، دوسرا بیٹی جو تھی وہ زینب تھی، سب سے بڑی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زینب تھی، اور زینب جو ہے ان کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوئی تھی، ابو العاص ابن ربیع، جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے۔ جب غزوہ بدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسیر بن کے مسلمانوں نے جب وہاں پہ اسیر لائے تھے، تو اس میں سے ایک اسیر ابو العاص ابن ربیع بھی تھے، جن کو مسلمانوں نے پکڑا تھا۔ تو جو بھی اپنے بندے کو آزاد کرنا چاہتا تھا وہ فدیہ دے کے آزاد کروا لیتا تھا۔
لیکن جب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو معلوم ہوا کہ میرے خاوند ابو العاص کو پکڑ لیا گیا ہے، تو انہوں نے، وہ مکہ میں تھی، انہوں نے اپنا ہار جو ہے، جو کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی زینب کو شادی کے وقت گفٹ کیا تھا، ہدیہ دیا تھا، وہ قلادہ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ فدیہ میری طرف سے رکھ لیں اور میرے شوہر کو آزاد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ یہ قلادہ بھی واپس کر دو، اگر تم چاہتے ہو تو اس کو ابو العاص کو چھوڑ دو اور یہ قلادہ بھی اس کو واپس کر دو۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کیا اور اس کو قلادہ بھی، ہار بھی واپس کر دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ پھر ابو العاص دوبارہ ایک مرتبہ پکڑے گئے، جب تجارت کے لیے جا رہے تھے، پھر دوبارہ پکڑے گئے، تو پھر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کے لیے جب جا رہے تھے، سارا مال صحابہ نے ضبط کر لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ سارا مال واپس کر کے دوبارہ ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ سے پہلے ابو العاص جو ہے وہ مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو گئے تھے اور واپس آ گئے تھے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو پھر نکاح ہوا دوبارہ، وہ عثمان رضی اللہ ابو العاص سے تھا۔ اس کے بعد ابو العاص جو ہیں وہ حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے، جو کہ خالہ تھی، جو کہ بہن تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، حالہ بہن تھی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ تو ان بہن کے بیٹے نے زینب رضی اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے شادی کی تھی۔ اس کے بعد رقیہ جو ہے، ان کے شوہر عتبہ بن ابی لہب تھا۔ رقیہ کا شوہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر عتبہ بن ابی لہب تھا، جو ابو لہب کا بیٹا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ جب یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب نے عتبہ کو حکم دیا تھا کہ وہ آپ کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دے۔ تو رقیہ کو طلاق ہو گئی تھی۔ اس کے بعد آپ کی شادی رقیہ کی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے رقیہ کی شادی ہوئی تھی۔ غزوہ بدر سے پہلے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئی تھی، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ آج کے جو صحابہ کے گستاخ ہیں، وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ڈرپوک تھے اور وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ یہی واقعہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا کہ میری بیٹی کی تماداری کے لیے مدینہ میں واپس رہو، تو اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے لوٹ رہے تھے خوشیاں لے کے، تو آگے اس وقت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھودا جا رہا تھا اور دفن کیا جا رہا تھا۔ ایک طرف خوشی تھی اور ایک طرف غم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ یوں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیوں کے شوہر ہوئے، اور اس لیے ان کو ذو النورین کہا گیا۔ کسی بھی نبی کی دو بیٹیوں کے شوہر جو ہے سوائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی حاصل ہوا۔ ام کلثوم لہن خاتمہ، امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ سب سے چھوٹی بیٹی جو تھے وہ ام کلثوم تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سب سے جو چھوٹی بیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آگے فرماتے ہیں والطاہر الطیب عبد اللہ وقیل کل اسم لفرد ذاہی، والطاہر الطیب عبد اللہ، پھر آخری بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ تھا، جو سب سے آخر میں فوت ہوا، اور اس کے فوت ہونے پہ ابو لہب نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد جو ہے وہ فوت ہو گئی ہے اور آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ابو لہب، تو ہے وہ الابتر ابتر۔ آخر میں فرماتے ہیں والکل فی حیاتہ ذاق الحمام وبعدہ فاطمۃ بنصف عام، سب کے سب جو ہیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ یہ بہت بڑی قسم کا دکھ ہے، غم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئے، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جیسا کہ معلوم ہے، اور آپ کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری عمر کے اوقات میں بلایا اور کچھ بات کہی کان میں، تو پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے ایک اور بات کہی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے نہیں خبر دی تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تب اما فاطمہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا کہ پہلے میں روئی اس لیے تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابا جان نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ہر سال جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رمضان میں میرے پاس آتے ہیں قرآن کا دور کرنے کے لیے، لیکن اس سال 2 مرتبہ آئے ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری موت قریب ہے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ قریب کیا اور ایک بات کہی جس کی وجہ سے ہنسنے لگی، تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے جو میرے خاندان میں سے جو مجھے ملے گا، جس سے میری ملاقات ہوگی، فاطمہ تو ہے، تیری سے میری سب سے پہلے ملاقات ہوگی، اور تو سیدۃ اہل الجنہ ہے، تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت والی عورتوں کی سب کی سردار ہے۔ تو پھر میں اس بات پہ ہنسنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ کیونکہ سب بیٹیاں بیٹے فوت ہو گئے تھے تو ختم ہو گئی تھی، سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نسل شروع ہوئی، حسن و حسین سے، پھر زین العابدین سے، یہاں سے یہ ایک سلسلہ ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہی ایک نسل جو ہے وہ باقی رہی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم حجر اسود اور کعبہ کی تکمیل کیسے ہوئی، کعبہ کو کیسے کھڑا کیا گیا، کیسے کعبہ کی بنیاد رکھی گئی، وہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔